نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان جب بھی آتا ہے تو رمضان اپنے ساتھ ساتھ قرآن کی محبت اور تلاوت کرنے کا ذوق اور جذبہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں بھر جاتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ابھی رمضان میں تراویح کے حوالے سے لوگ کچھ فکر مند ہے، میں اس حوالے سے چند مسائل بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا۔ وہ یہ کہ تراویح ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ صرف چند دن نہیں بلکہ پورے رمضان میں ہر دن، یعنی جس دن سے رمضان کا چاند نظر آئے اس دن سے لے کر آخر تاریخ تک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رہی بات جماعت سے ادا کرنا تو یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، تو اگر چند لوگ بھی اگر اس کو جماعت سے ادا کر لیتے ہیں تو تمام لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے پرفتن ماحول میں ہم زیادہ کہیں پہ بھیڑ نہ لگائیں، اور ہر لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز جس طرح ادا کر رہے ہیں اسی طرح تراویح بھی ادا کریں۔ ہاں، جن لوگوں کو حافظ اپنے گھروں میں میسر آ جائے وہ گھروں میں بھی اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی خیال رکھیں کہ گھر پہ بھی زیادہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھا نہ کریں۔ اس کے علاوہ کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ابھی اس حوالے سے میں آپ کو چند باتیں کہنا چاہوں گا کہ ابھی جس مصیبت سے پوری دنیا گزر رہی ہے، رمضان کے مقدس مہینے سے پہلے ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے یہاں سحری یا افطار کا انتظام نہ ہو سکے تو ان کا خیال کریں، اور جس طرح آپ کو خدا نے نوازا ہے اس طرح سے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ اگر زیادہ بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے پڑوسی کا خیال کریں، اور اگر زیادہ کریں تو اپنے گاؤں لیول پہ کریں، تھانہ لیول پہ کریں۔ اسی طرح جتنی آپ کی حیثیت اور اوقات ہے اس حساب سے آپ اس میں حصہ لیں اور قدم آگے بڑھائیں۔ اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی تنظیم ہے تو اس کے حوالے کام سونپیں یا ان سے مشورہ لیں۔ اس کے علاوہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے موقع سے ہم مسجد، مدرسے اور حفاظ کرام کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ ان لوگوں کا جو ہمارے اوپر احسان ہے کہ پوری دنیا میں اگر تراویح ہوتی ہے تو اس میں صرف اور صرف حفاظ کرام کی قربانی رہتی ہے۔ کہ سوچیں کہ وہ پوری دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسجدیں ہوا کرتی ہے، تمام کے مسلح پہ حفاظ کرام کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ حفاظ کرام کہاں سے آتے ہیں؟ یہ مدرسے سے آتے ہیں۔ تو ایسے موقع سے ہمیں حفاظ کرام کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور مدرسے کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور مسجد کو بھی ویران ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کہ ایسے موقع سے ہم ان باطل فرقوں اور باطل قوم کے جو باطل نظریات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، وہ اس طرح سے کہ کہیں پہ ایسے کام نہ کریں جس سے انہیں بولنے کا موقع ملے، کیونکہ پوری دنیا اس تلاش میں ہے یا پھر کچھ لوگ اس طرح سے آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ جہاں موقع ملے وہیں آپ کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اس لیے میں بتانا یہ چاہوں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی تراویح کا اہتمام کریں، چاہے وہ گھروں میں ہو چاہے مسجدوں میں ہو، تو وہاں زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہو، زیادہ بھیڑ اکٹھا نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھوکے بھیڑیے کی طرح وہ آپ کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کب موقع ملے کہ میں انہیں دبوچ لوں۔ تو اس لیے بچے رہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے، اس کی ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو اسے آپ لوگ خود بچنے کی کوشش کریں اور دوسرے کو موقع نہ دیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، تو ہمیں صرف اور صرف عبادت کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو ایک طریقہ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ تراویح میں مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں یا حفاظ کرام نہیں مل پا رہے ہیں تو کم سے کم اپنے گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کریں، جو بھی آپ کو صورت یاد ہو اسے پڑھیں، اور 20 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر گھر میں جسے اچھی طرح سے قرآن کی تلاوت کرنے آتی ہے انہیں تلاوت کرنے کے لیے بولیں، اور باقی لوگ بیٹھ کر کے سنیں۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو۔ تو ہم گھروں میں سن کر کے بھی پڑھ کر کے بھی خدا کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں، نماز پابندی سے پڑھیں. انشاءاللہ ایسے برکت والے رحمت والے مہینے میں ہم خدا کو راضی کر کے تمام مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں اور خدا کو بھی راضی کر سکتے ہیں. بس میں چاہوں گا کہ آج کی اس بیان میں زیادہ آپ کی طرف توجہ نہ، زیادہ باتیں نہ کر کے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز جلد ہی آپ کے سامنے رمضان میں جو روزے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، یا اور بھی جو مسائل ہیں اس کے اوپر میں آپ کے سامنے بیان لے کر کے آؤں گا. بس اللہ رب سے دعا ہے کہ رمضان کے صدقے میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رمضان کے فیضان و برکات سے ہم سبھی کو نوازے اور